سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روح بنی ہے، اور وہ جس عالم میں تھی جس کو لاہوت کہا وہی اس کا وطن اصلی ہے، یہ بتائے۔ پھر وہاں سے وہ روح عالم جبروت ملکوت ہوتے ہوئے ناسوت عالم ملک میں کیسے آئی، سرکار نے بتایا۔ اور ادھر جب اس عالم جسم و جسمانیت میں آنے کے بعد جب روح اس جسم میں آئی اور آ کے مانوس ہو گئی، تو اس نے جو وہ روح جو رب کے جلووں میں رہتی تھی، الستو بربکم کہ مزے جس نے لیے تھے، وہ جو قربتوں کی باتیں تھی وہ اس کو فراموش کر بیٹھی، بھول گئی۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے رہے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سبھی آپ کو جو ہے آپ کے وطن اصلی کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے۔ آپ کو ہر کسی نے آپ کے وطن اصلی کو جو آپ بھول گئے ہو اسے یاد دلانے کے لیے آئے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کے زمانے کے بعد آنے والوں کے لیے جس فکر اور غم کا اظہار کیا وہ یہی تھا کہ میں اس فکر میں ہوں کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اب نبی آخر الزمان آ گئے، اب ہم کو یہ پتا چل گیا کہ ہم کو وطن اصلی کی طرف جانا ہے، اور وطن اصلی کی طرف لوٹنے کے لیے جو سب سے کارگر اور سب سے جو عظیم چیز جس کے لیے ہماری پیدائش ہی ہوئی ہے، اس وطن اصلی کی طرف لوٹنے کے جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو آپ کو اسی لیے پیدا کیا گیا، آپ کی جو ہے تخلیق کا سبب ہی عبادت ہے۔ عبادت یعنی آپ آئے ہو تو لوٹنے کے لیے، آپ کو لوٹنا ہے، وطن اصلی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ جو عبادت ہے، عبادت کا وجود بغیر معرفت کے ہو ہی نہیں سکتا، عبادت کا وجود بغیر معرفت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو کامل معرفت ہو یا عبادت کے ذریعے معرفت کے منزلوں کو طے کرتے جائے۔ اگر ان دو چیزوں سے ہٹ کر کے اگر آپ عبادت کر رہے ہو تو آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اب پوچھیں کس کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ ارے میں عبادت کر رہا ہوں، ارے کس کی عبادت؟ تو اس کا جو ہے دھیرے دھیرے اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی جو ہے اس کی صحبت، اس کی جو ہے جلووں کے اثرات آپ پہ مرتب ہوتے جائے۔ اب اس کے لیے یہ بات تھی کہ جیسا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر جو ہے ایک حدیث قدسی آپ نے لے کر آئے کہ کنتو کنزر مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ، اس لیے خلقت کو پیدا کیا، اس لیے سب کو پیدا کیا اس نے کہ وہ پہچانا جاؤ۔ تو یہ اس آیت سے بھی اور اس حدیث سے بھی یہی معلوم پڑ رہا ہے کہ معرفت اصل ہے، معرفت اصل ہے، اور وہ معرفت جو کہ یہ آپ کو کیسے حاصل ہوگی، تو اس کے لیے دو علم کا سہارا چاہیے، اور وہ دونوں علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھے ہیں۔ ایک کو علم ظاہر کہتے ہیں اور ایک کو علم باطن کہتے ہیں۔ علم ظاہر کا حکم شریعت پہ لگتا ہے، علم ظاہری کو شریعت کہہ رہے ہیں، اور علم باطن کو طریقت کہتے ہیں۔ شریعت کا حکم آپ کے ظاہر پہ لگتا ہے اور طریقت کا حکم آپ کے باطن پہ لگتا ہے۔ اور کوئی بھی عبادت کامل عبادت بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ دونوں ظاہری اور باطنی علم دونوں نہ ہو، تب تک عبادت کامل عبادت بن ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ ایک ناقص عبادت بن کے، ادھوری عبادت بن کر کے، اور ایک جو ناقص عبادت بن کے رہ جائے گی۔ تو یہی سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں ہوں گے تو اس کے بعد عبادت کامل عبادت بنے گی، اور کامل عبادت جو ہے آپ کو معرفت الہیہ کے بلند ترین مقام تک لے کے جا سکتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے؟ معرفت الہی، خدا کو جاننا پہچاننا۔ تو یہ معرفت کے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں دو قسم میں معرفت کی، ایک معرفت صفات خداوندی اور معرفت ذات خداوندی۔ ایک تو اس کی صفتوں کی معرفت اور ایک اس کی ذات کی معرفت۔ صفاتی معرفت یہ ہے کہ دونوں جہاں میں
اس کے بے کیف وجود کا ظہور ہو، اور معرفت ذات یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی، عالم آخرت میں بھی روح قدسی کے لیے روح خداوندی اس کا نصیبہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں صفاتی معرفت دونوں جہاں میں اس کے بے کیف وجود کا ظہور ہے، دونوں جہاں میں صفاتی معرفت کے لیے یہ ہے، اور ذاتی معرفت کے لیے کہتے ہیں عالم آخرت میں روح قدس کے ذریعے، قدسی روح کے ذریعے اس کے روح خداوندی اس کا نصیبہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور ہم نے اس کی روح قدس سے مدد فرمائی۔ روح قدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ ہر دو قسم کی معرفت ذاتی اور معرفت صفاتی، ہر دو علم کے بغیر نہیں پا سکتے۔ یہ جو روح قدسی والی جو معرفت ہے، یہ ہر دو قسم کی معرفت ذاتی اور صفاتی، یہ ہر دو علم کون سا؟ علم ظاہر اور علم باطن۔ علم ظاہر اور علم باطن کے بغیر اس کو معرفت ذاتی معرفت صفاتی کی منزلیں آپ کب طے کر پائیں گے؟ جب آپ کو علم ظاہر علم باطن دونوں ہوگا، اس کے بغیر نہیں پا سکتے۔ علم ظاہری اور علم باطنی جن کا بیان گزر چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دو طرح سے ہیں، ایک جس کا تعلق زبان سے ہے اور دوسرا علم جس کا تعلق دل سے ہے۔ ایک وہ علم جو صرف زبان پہ رہتا ہے، زندگی میں نہیں رہتا، ایک وہ علم جو زندگی میں رہتا ہے، صرف زبان پہ نہیں، زبان پہ بھی رہے گا۔ اور پہلا علم جو ہے یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے، برہان خداوندی ہے، جبکہ دوسرا علم یہ حصول مقصد کے لیے مفید ترین ہے۔ پہلا صرف بات ہے، دلیل ہے، کیلو کال ہے، اور دوسرا مقصد کے حصول کے لیے مددگار ہے۔ پس انسان کو اولاً علم شریعت کی ضرورت ہے تاکہ جسم عالم معرفت صفات میں اس ذات کریم کی معرفت سے بہرہ مند ہو سکے، اور وہ درجات پر محیط ہے۔ اور اس کے بعد علم باطنی کی محتاجی ہے تاکہ روح عالم معرفت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ وہ ایسی معرفت شریعت و طریقت کے خلاف جو اس میں پائی جاتی ہے، ان کو ترک کیے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ایسی جسمانی اور روحانی مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے جو محض رضا الہی کے لیے خاص ہو، تماشا کرنے یعنی سنانے دکھانے کی غرض سے نہ ہو، جیسا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ پر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صالح عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ یعنی صرف علم ظاہر علم باطن بھی مل گیا تو کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ ایسی معرفت شریعت اور طریقت کے خلاف ہو، اس میں پائی جاتی ہے، ان کو ترک کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف علم اور اتنے سے نہیں ہوگی، وہ معرفت کے لیے آپ کو جسمانی اور روحانی مشقت کرنا پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور ریاضتوں کی ضرورت ہے۔ ریاضت کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، مراقبہ کرنا پڑے گا۔ آپ کہو کہ بغیر اس کے، کوئی کہے کہ آپ کو صرف ٹھچکیاں مار کے پہنچا دے گا، اخیوں سے گولی مارے، تو پھر کچھ اور بتا رہا ہے۔ وہ یہاں آنکھوں سے تقدیر لکھی جا سکتی ہے، گولی مار کے کیا کریں گے؟ وہی کہہ رہے کہ مشقت اور ریاضتوں کی ضرورت ہے جو محض رضا الہی کے لیے، وہ بھی مشقت، وہ بھی پریکٹس، وہ بھی ریاضتیں، وہ بھی شغل، وہ بھی اذکار، کس لیے؟ صرف رضا الہی کے لیے، جنت کے لیے، دوزخ کے لیے، مال مل جانے کے لیے، بیوی مل جائے، میری بیوی راضی ہو جائے، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے، یہ ہو جائے، برکت ہو جائے، ماں میرا کام دھندا صحیح چلے، اس کے لیے نہیں، صرف رضا، محض رضا الہی کے لیے خاص ہو۔ تماشا کرنے یعنی دکھانے کے لیے یا سنانے دکھانے کی غرض سے نہ ہو، جیسا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ پھر یہ آیت پاک کرے، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ تو اسے چاہیے فلیعمل، پھر وہ عمل کرے، پھر وہ کوشش کرے، ریاضت کرے، وہ عمل کرے، فلیعمل عملا صالحا،
نیک عمل کرے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کی نیت، رب کی رضا کے لیے جو کہ اس کی نیت سے جو کیا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کو عمل صالح کہتے ہیں. تو نیک عمل بھی کرے، اور لیکن نیک عمل میں کیا کرنا، کیا چیز کو یاد رکھتے ہوئے کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ نیک عمل کرے اور اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ اس عبادت میں اپنے رب کے سوا کسی کو شریک نہ کرے. پھر سے ایک مرتبہ یہ قرآن کی آیت سن لیجئے. پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صالح نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. اور جو اس طریقے سے کرے گا اس کو معرفت صفاتی اور معرفت ذاتی یہ دونوں حاصل ہو سکتی ہے. مولا ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.